حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوڑا پکڑا تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلال دیکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ محمد عمران مدینہ المنورہ سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ تو گائز جو پیچھے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے یہ ہے مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آج میں آپ کو اس مسجد کی زیارت کروانے آیا ہوں۔ تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت بلال کون ہیں۔ حضرت بلال حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، صحابہ میں شمار ہوتا ہے۔ تو شروع میں اسلام کے مؤذن رہے ہیں اور ایسے ماشاءاللہ مقبول ترین مؤذن رہے ہیں کہ جب تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہیں دیتے تھے تو فرشتوں کی بھی صبح نہیں ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو گائز دوسری بات آپ کو بتا دوں وہ یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی مشقتیں برداشت کی ہیں کیونکہ اسلام شروع میں پھیلا تھا، تو مشقتوں اور محنتوں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اسلام پھیلا تھا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ان صحابہ میں سے ہوا ہے جنہوں نے بہت زیادہ تکلیف برداشت کی ہیں اسلام کی نفاذ کے بارے میں۔ تو جو یہ غلام تھے تو ان کا جو آقا تھا امیہ بن خلف وہ بہت زیادہ ظلم تھا۔ تو گائز دو واقعات ہیں جو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، میں آپ کی نظر کروں گا تاکہ زیارت کے ساتھ آپ کے اندر بھی روحانیت پیدا ہو، آپ واقعہ کو سنیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے یہ ہے مسجد بلال، نیچے مارکیٹ ہے بلال مارکیٹ اور اوپر مسجد ہے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں جب تھے تو بچپن ہی سے ان کے والد وفات پا چکے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ، دو بہنیں اور بھائی کے ساتھ بکتے عبداللہ بن جدعان جو کہ ایک بہت بڑا کافر تھا اس کے پاس آ گئے بکتے۔ تو جہاں یہ کام کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گزر تھا وہ اسی راستے پہ تھا جس راستہ پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتے تھے۔ تو گائز تو بہت سنجیدہ آدمی تھے، بات کو سمجھتے تھے، سوچتے تھے، پھر فیصلہ کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی، فرمایا کہ بلال میں آپ کو ایک ایسے خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں جو کہ یکتا ہے، جو کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کی بڑائی بیان کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرما لیا۔ تو گائز اندر بھی چلتے ہیں، آپ کو واقعہ بھی سناتا ہوں ساتھ ساتھ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول فرمایا نا تو دو ایسے موقع آئے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ظاہر ہو گیا۔ ان دو واقعات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو گائز پہلی بار تو جب عبداللہ بن جدعان کے پاس اسلام ظاہر ہوا تو گائز یہ گیٹ بند ہے، دوسرے گیٹ کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ دیکھیں یہ گیٹ کلوز ہے، ادھر سے چلتے ہیں۔ تو گائز عبداللہ بن جدعان نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا بت خانہ میں صفائی کرنے کے لیے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گئے بت خانہ کی صفائی کرنے کے لیے تو جو بڑا بت تھا نا، مٹی اٹھا کے اس کے منہ پہ ماری اور فرمایا کہ جو اپنی صفائی کا خیال نہیں رکھ سکتے، جو اپنا خیال نہیں رکھ سکتے وہ ہمارا کیا خیال کریں گے۔ تو گائز ادھر سے چلتے ہیں اوپر، مسجد آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ساری نیچے بلال مارکیٹ ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مٹی اس کے منہ پہ ماری نا تو ان کا جو آقا تھا اس کو پتہ چل گیا عبداللہ بن جدعان کو۔ تو اس نے اس ڈر کے مارے، خوف کے مارے نا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ عبداللہ کا غلام نے اسلام قبول کر لیا ہے تو لوگ مجھے لعن طعن کریں گے۔ تو اس ڈر سے نا اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کرنا کا ارادہ کر لیا۔
تو اس نے کہا کہ میں اس کو فروخت کرتا ہوں، بے شک مجھے یہ مفت میں ہی نہ دینا پڑے۔ تو اس نے امیہ بن خلف سے بات کی، رابطہ کیا۔ تو دیکھیں یہ ساری مارکیٹ ہے گائز ماشاء اللہ، جیسا کہ پچھلی ایک پارٹ 1 میں میرا خیال میں یہ ویڈیو پڑی ہے، سوق بلال کے بارے میں بتایا تھا۔ تو میں نے بتا رہا تھا آپ کو کہ امیہ بن خلف اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 دینار میں خرید لیا۔ تو چلتے ہیں، میرا خیال میں یہ رستہ کھلا ہوگا، یہ دیکھیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے بیچ دیا 50 دینار میں۔ تو دوسری مرتبہ جو اسلام ظاہر ہوا امیہ بن خلف کے پاس، جہاں سے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، وہ یہ کہ ایک مرتبہ کفار کے بڑے بڑے سردار جن میں سے شمار ہوتا ہے بڑے بڑے سرداروں کا، شیبہ، عتبہ، بڑے بڑے سردار مدینہ کے چوک میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار رہے تھے۔ تو سزا دے رہے تھے، وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا باندھ کر۔ تو بڑے بڑے سردار جب ان کو سزا دے رہے تھے، تو جب امیہ بن خلف کی باری آئی تو یہ تھک گیا، سزا دے دے کر تھک گیا۔ تو اس نے حکم دیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کو پتہ تھا کہ جب حضرت بلال جو بھی کام کرتے ہیں محنت سے سنجیدگی کے ساتھ کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں کسی بھی معاملہ میں۔ حبشی تھے، اور حبشی آپ کو پتہ ہے طاقتور ہوتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوڑا پکڑا تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلال دیکھو، میرا تو اسلام ظاہر ہے، تو ایسا کریں کہ آپ مجھے کوڑے مار دیں، یہ نہ ہو اگر آپ رکیں گے تو آپ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، پھر فرمایا کہ دیکھ عمار، جس رب کا تو بندہ ہے میں بھی اس رب کا بندہ ہوں۔